الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حلقہ حیدرآباد، علماء اکرام، مشائقین عظام، ایم ایل اے حضرات، ایم ایل سی حضرات، قائدین مجلس اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بڑا ہی اہم جلسہ جو ہمارے ہندوستان کی 75ویں جشن آزادی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، اور اس کا عنوان ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع کو نقیب ملت نے رکھوایا، اور ہم سب اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہیں، جو آج سے 75 سال نہیں بلکہ 200-250 سال پہلے جب آزادی کے تحریکیں شروع ہوئی تو کیا ماحول تھا، اور ہمارے اپنے بھائیوں نے کیا کردار اپنایا تھا۔ جیسا کہ آپ نے علماء اکرام سے اور پیشرو مقررین سے سماعت فرمایا کہ 1750 سے لے کر جس طرح آزادی کے لیے جد و جہد ہوتی رہی، لیکن ان میں اگر آپ دیکھیں 1857 سے پہلے جتنی جد و جہد ہوئی، جتنی جنگیں ہوئی، کوششیں ہوئی، تحریکیں چلی، وہ صوبوں تک محدود تھی، ایک پرٹیکولر ایریا تک محدود تھی، اسٹیٹس میں۔ جہاں پر بنگال میں سراج الدولہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے تو دہلی میں اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ جہاں ٹیپو سلطان میسور میں 1799 میں جنگ کر رہے تھے تو اس کا اثر سارے ہندوستان میں نہیں تھا، بلکہ صوبوں تک وہ محدود رہا۔ لیکن 1847 میں انگریزوں نے ایک کارتوس لایا اپنے فوجیوں کے درمیان، اور وہ کارتوس پر جو کور لگا تھا وہ سور کی چربی اور گائے کی چربی سے بنا تھا، اور ایک انگریزی فوج کا سپاہی منگل پانڈے، اس نے سب سے پہلے آواز دی کہ یہ کارتوس ہم قطعی استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے سور نجیس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، وہیں ہندوؤں کے لیے ان کی آستھا کا مقام ہے۔ ہندو بھی گائے کی چربی کو منہ میں اپنے لینے تیار نہیں۔ بہرحال اس سے انگریزی فوج میں ایک بغاوت ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام میں بھی یہ شعور آنے لگا۔ اس وقت دہلی پر سلطان بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، اور یہ عوام میں یہ انگریزوں کے خلاف میں ایک غصہ، ان کی قبضے کا اور ان کی مکاریوں کے خلاف میں لوگوں میں ایک جذبہ آیا، اور یہ ایک تحریک بننے لگی۔ تو لوگوں نے سلطان بہادر شاہ ظفر کو اس کی قیادت دے دی کہ آپ کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف میں آزادی کی تحریک چلائی جائے گی، انگریزوں کو ہندوستان سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اور بہادر شاہ ظفر نے اپنے مشیر خاص، مشیر مذہبی امور حضرت علامہ مولانا فضل حق خیرآبادی چشتی رحمت اللہ علیہ کو بلوایا، کہا بتاؤ کہ اس میں فتویٰ کیا ہے، کیا مسلمانوں کو یہ آزادی کی تحریک میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں چاہیے، کیا اسلامی نقطہ نظر ہم کو کیا حکم دیتا ہے؟ تو علامہ فضل حق خیرآبادی نے فتویٰ تحریر فرمایا اور لکھا کہ مسلمانوں کے لیے انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اور نہ صرف یہ فتویٰ بہادر شاہ ظفر تک پہنچایا
بلکہ جامع مسجد دہلی میں علماء کرام کی ایک میٹنگ بلائی اور اس میں اس فتوے کا ذکر کیا اور زور دیا کہ علماء کرام اس فتوے پہ دستخط کریں، اور سینکڑوں علماء کرام نے اس فتوے پہ دستخط کی۔ اب بہادر شاہ ظفر کے پاس جب یہ فتویٰ آیا تو ایک منظم تحریک بنائی گئی۔ بخت خان نام کا ایک وفادار جنرل تھا بہادر شاہ ظفر کا، اس کو آرمی چیف بنایا گیا، یعنی تحریک آزادی کے مجاہدین کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے بخت خان کو ذمہ داری دی گئی۔ اور چنانچہ بخت خان یہ پہلی تحریک آزادی کی کسی فوج کا جنرل بنا تو وہ بخت خان بنا۔ لیکن آج تاریخ کے کسی کونے میں، کسی وزیر کے منہ سے، کسی تاریخی کتابوں میں یا اسکولی نصابوں میں کہیں پر جناب بخت خان کا نام نظر نہیں آتا۔ جب انگریزوں کو معلوم ہوا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا اور جہاد کا حکم دیا تو انگریز ان کے پیچھے لگ گئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی روپوش ہو گئے، لیکن جاسوسوں کی مدد سے ان کو گرفتار کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو جو وکیل ان کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ صرف آپ مکر جائیے، آپ کہیے کہ فتوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ کے خلاف میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ فتویٰ آپ کا ہے۔ لیکن آپ نے کہا میں مقدمہ اپنا خود لڑوں گا، اور علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنا مقدمہ خود لڑا۔ جب جج نے پوچھا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا تو آپ نے کہا بے شک میں نے فتویٰ دیا، میں ہی دیا فتویٰ۔ جب کہا کہ آپ کو اس فتوے سے پچھتاوا ہے تو آپ نے کہا اگر پچھتاوا ہوتا تو فتویٰ ہی کیوں نہیں دیتا۔ تو تحریک آزادی کا جو اصل جو منبع بنا، جو ہیرو بنا، ان کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی چشتی رحمت اللہ علیہ۔ He was the first hero. He was the first organizer. وہی تھے جن کے فتوے سے ساری، کیونکہ اس وقت آپ کو امام کا درجہ دیا جاتا تھا، لوگ ان کو امام اہل سنت کہا کرتے تھے، اتنا ریسپیکٹ تھا۔ علامہ مولانا محمد احمد رضا خان فاضل بریلی کے دادا استاد تھے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ۔ جس طرح ابھی آپ نے مولانا سے سماعت کیا، مولانا سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، جن پر وہ بھی فتویٰ دینے والوں میں شامل تھے، ان کے اوپر بھی مقدمہ چلایا گیا۔ 2 دن کی صرف سماعت میں فیصلہ پھانسی کا دے دیا گیا، اور جب وہ تختے پر پہنچے تو مسکرا رہے تھے، کوئی غم کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تختے پہ جا رہے ہیں، سولی ہونے والی ہے، لیکن آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہا وہ غم زدہ رہے جس کو اپنی آنے والے مستقبل کی خبر نہ ہو۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر میری روح پرواز کرے گی اور میں سرکار دو جہاں کا دیدار کرنے والا ہوں۔ یہ عقیدہ تھا، یہ جذبہ تھا، کیونکہ مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت چھینی تھی۔ مسلمان سب سے زیادہ غصے میں تھا، مسلمان سب سے زیادہ انگریز سے بیزار تھا۔ تو شروع کے جتنے تحریکیں ہوئی اس کی ساری قیادت مسلمانوں کی تھی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آزادی کی تحریک میں مسلمان، ہندو، سکھ سب نے حصہ لیا۔ تو بتلایا گیا، اس تحریک کے ذریعے تمام قوموں نے بتایا کہ اگر اتحاد کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے لیے کام کیا جائے تو انگریز جیسے سپر پاور کو بھی مٹی میں پھینک دیا جا سکتا ہے۔ آزادی کے وقت اگر صحیح معنی میں پوچھے، سب کا ساتھ تھا، سب کا وشواس تھا۔ آج جملے بازی ہے، لیکن وہ تحریک آزادی میں سب کا ساتھ تھا۔ اور اسی طرح ایک مجاہد آزادی
جن کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. آپ کئی ایک پیشرو مقررین سے بہت نام سنے، میں مختصراً صرف 2 یا 3 ان مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ان میں ہے حضرت مولانا سید شاہ ہدایت رسول قادری الجیلانی رحمت اللہ علیہ. آپ سرکار پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے. سرکار پیران پیر کے شہزادے تھے. آپ بہترین مقرر تھے. آپ کی فن خطابت کا کوئی ثانی نہیں تھا اس دور میں. آپ جو خطاب فرمائے تو آپ نے بھی فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف میں جہاد کرنا مسلمانوں کے لیے فرض اور واجب ہے. اور آپ کے جلسے منعقد ہونا شروع ہو گئے. انگریز پریشان تھے. آپ کی ایسی فن خطابت تھی. احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر ہدایت رسول جیسا اور ایک مقرر اور میرے جیسا ایک قلمکار اگر اور جمع ہو جائے تو 4 آدمی کافی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے. یعنی اتنا اثر تھا ان کی تقریر میں. اور آپ ایک قانون کے خلاف میں، انگریزوں کے قانون کے خلاف میں آپ نے احتجاج بلند کر دیا اور اعلان کر دیا کہ کوئی سبزی والا، کوئی دودھ والا، کوئی دکاندار صرف ہندوستانیوں کو اپنا سامان بیچے، انگریز کو نہ بیچے. چنانچہ ایک ترکاری بیچنے والی ایک ہندو خاتون ترکاری بیچ رہی تھی. انگریز آیا، آ کر کہا کہ ترکاری کیسے دیں گے؟ تو کہا انگریز کو نہیں دوں گی، ہندوستانی کو دوں گی، انگریز کو نہیں دوں گی. ہمارے مولانا ہدایت رسول نے کہا ہے کہ انگریز کو نہیں دینا. یہ اثر تھا. صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو بھائی بہنیں بھی مولانا ہدایت رسول کی ہدایت پر چل رہے تھے. تو انگریز نے کہا آخر دام کتنا ہے؟ تو بتایا اتنے آنے کا دام ہے. کہا 10 گنا لے لے، مجھے آلو دے دے. اس ہندو خاتون نے کہا اگر تو 1 آلو کے بجائے 1 لاکھ بھی دے گا تو میں تیرے کو آلو دینے والی نہیں، کیونکہ ہمارے مولانا ہدایت رسول نے کہہ دیا ہے کہ انگریزوں کو کوئی چیز بیچنا نہیں. تو حالت یہ ہوئی کہ انگریز بچوں کو دودھ نہیں مل رہا تھا، انگریز کے گھر میں ترکاری نہیں تھی، سبزی نہیں تھی. پھر ان کو گرفتار کرنے کا اعلان ہو گیا. مولانا ہدایت رسول نے کہا کہ جمع ہو جاؤ، سارے میدان میں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، ہم جلسہ کریں گے. صبح 10 بجے جلسے کا اعلان ہوا. انگریزی فوج صبح فجر کی نماز کے ساتھ ہی میدان میں پہنچ گئی. تو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت ہدایت رسول کے جلسے کو درہم برہم کرنے کے لیے انگریزی فوج آ جائے گی. لہذا لوگ رات کے 2 بجے سے میدان میں جمع ہو گیا اور سارا میدان فل ہو گیا. اور مولانا ہدایت رسول بھی آئے اور انہوں نے بھی خطاب کیا. چھپ کے بیٹھے تھے، آ کر انہوں نے خطاب کیا. کمشنر نے کہا کہ گرفتار کر لو. آپ کو آ کر کہا گیا آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے. آپ نے مائک میں کہا دیکھو میری تقریر ختم نہیں ہوئی، میں یہاں پر روک رہا ہوں، آنے بعد کی تقریر کمشنر کے دفتر پہ ہوگی. تو جب حضرت مولانا ہدایت رسول کو گرفتار کر کے لے کے جایا گیا تو سارا مجمع ان کے ساتھ کمشنر آفس پہنچ گیا. کمشنر پریشان ہو گیا، اتنا مجمع ہے، ان کو کیسے ہٹایا جائے؟ آپ کو رہا کیا گیا. کچھ دن کے لیے پھر سے مقدمہ چلا اور آپ بھی سولی پہ چڑھائے گئے، جام شہادت کو نوش فرمائے. یہ تاریخ ہے. حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی کو بھی کالے پانی کی سزا دی گئی اور آپ کے صاحبزادے علامہ عبدالحق خیرآبادی آپ بھی مجاہد آزادی تھے. آپ نے وصیت کی تھی کہ میری خبر بھی میرے بابا جان کے بازو میں دفن کر دینا اور جس وقت انگریز ہندوستان چھوڑ کے جائیں گے میری خبر پر آ کے اطلاع کر دینا. لہذا ایسا ہی ہوا. جب آپ کا انگریز اس دنیا سے گئے تو کچھ علماء اکرام ان کی خبر پہ جاتے ہیں، میلاد خانی کی محفل کی اور پھر کہا مبارک ہو حضرت، انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے. یہ جذبہ تھا، یہ حب الوطنی تھی. اور مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کے جو دادا تھے
مولانا علی رضا خان، ان پر 600 روپے کا انعام رکھا تھا انگریزی حکومت نے، انہوں نے بھی فتوے پہ دستخط کی تھی۔ مولانا نقی علی خان جو احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی کے والد تھے، ان کو بھی جو ہے آپ بھی مجاہدین کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ بہرحال تمام ہر مسلک کے، ہر مکتب فکر کے علماء کرام نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اور تمام فرقوں نے، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے، ہر ایک نے جدوجہد کی۔ لیکن آج افسوس ہے کہ اس طرح سے ماحول بنا دیا گیا کہ شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ترنگا اپنے گھر پہ لہراؤ۔ میں بتلانا چاہتا ہوں، ارے تم حیدرآباد کبھی آئے نہیں، الحمدللہ ہر گلی میں جھنڈا چڑھتا ہے یہاں پر، اور انشاءاللہ چڑھے گا۔ اب کی بار بیرسٹر اویسی صاحب کے ساتھ جھنڈا چڑھے گا انشاءاللہ تعالی، ہر گھر میں چلے گا، ہر گلی میں لگے گا۔ لیکن اگر تم زبردستی کرو گے، اگر تم اس طرح سے بکواس کرو گے، تو پھر ہم کو بھی یاد دلانا پڑے گا کہ 50 سال جھنڈا کہاں تھا۔ بہرحال یہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کے لیے عظیم الشان جلسہ آپ کے لیے منعقد کیا گیا۔ پورے جذبے، وہ جوش کے ساتھ میرے ساتھ ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگائیے۔ میں اس طرح اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ہندوستان، ہندوستان